دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم وہ گردان نہیں کریں گے کہ ہم اس کو فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم فلاں کو جیل بھیج دیں گے، فلاں وہ ایک طرح سے منہ چڑھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیف کا، کیونکہ یہ ان کا بڑا پاپولر نعرہ تھا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جیلیں بھر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو وہ میرے خیال سے ایک طرح سے ان کی پیروڈی کر رہے تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے. اچھا اب آ جائیے جناب کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ کسی باقاعدہ طے شدہ ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں، اور یہ کہ میرے خیال سے اس کی بجائے یہ کہنا بہتر ہوگا کہ انہوں نے مشاورت کے ذریعے اور قانونی پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے غالباً کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کو کسی نہ کسی دن تو فیس کرنا ہے. سو وائی ناٹ ناؤ کیوں؟ کیونکہ ان کی پارٹی کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. آنے والے الیکشن میں ان کی پارٹی گراؤنڈ کے اوپر ابھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے، اور نواز شریف کے بغیر یہ ممکن اور بھی نظر نواز شریف کے بغیر الیکشن کمپین نہیں ہوگی. یہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں اور جو پارٹی کے باہر کے لوگ ہیں جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں. چلیے یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل کرنے کی ضرورت تب پیش آتی کہ اگر نیب کے مقدمات جو ہیں 4 سال تک تو وہ پی ٹی آئی چیف کی حکومت میں چلے نا، کیا نکلا ان میں سے؟ کسی میں سزا ہوئی، کوئی پیسہ ریکور ہوا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے نواز شریف وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو وری اباؤٹ ری اوپننگ آف دوز کیسز، کیونکہ ان میں کچھ ہے نہیں. اگر ہوتا تو اب تک اس کو پار لگا دیا ہوتا لوگوں. لیکن اصل معاملہ تو پاناما والا ہے نا، پاناما سزا ہوئی. پاناما میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، جس پٹیشن میں جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو اس پر سزا نہیں ہو سکتی. یہ قانون کا بنیادی نقطہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ تو آیا ہوا ہے. نہیں، پاناما نہیں، اقامہ پر آیا تھا فیصلہ. ڈسکوالیفیکیشن ان کی اقامہ پر ہوئی ہے، پاناما پر نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر ضرور قائم ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اسی لیے کیا بھی رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو جو ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ وہ نالا بھی اسی لیے ہیں کہ شاید ان کی چیف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ سر ہے ہماری نسبت، اس لیے ان کی طرف سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. جی جو آپ نے ان کی پریس کانفرنس کی بات کی اس کے حوالے سے 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ تاثر کہ ہم نے بیانیہ بدل لیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نون لیگ اپنے بیانیے سے نہیں ہٹی ہے، اور اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی ہوئی ہے ان کے ساتھ ہم نے سکور سیٹل کرنا ہے. یہ بالکل کیٹیگورک ٹرم میں کہا ہے انہوں نے، کوئی پوشیدہ لفظ یا میں کو اپنے پاس سے اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں بھولے ہیں، سب یاد ہے، وقت آئے گا تو سب کے ساتھ ہم طے کر لیں گے. ایک بات. دوسری بات وہ انہوں نے پھر تھوڑا سا گنوایا ہے کہ ہو از نواز شریف. انہوں نے کہا کہ جب پوری مسلم امہ کو ایٹمی طاقت بننے کی خواہش تھی تو اٹ واز نواز شریف ہو ریزسٹڈ دا پریشر فرام دا امریکن وچ از ٹرو. انہوں نے کہا آپ $5 ارب لے لیں، دھماکے نہ کریں. انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے کرنا ہے. یہ فیکٹ ہے نا، یہ تو کوئی کنکاکٹڈ سٹوری ہے، کسی فلم کی کہانی تو میں نہیں سنا رہا نا آپ کو، یہ فیکٹ ہے. دوسرا ان کا بڑا کارنامہ ہے سی پیک. اگر نواز شریف کی حکومت کی کنٹینیوٹی جاری رہتی تو اب تک کمیشن ہو گیا ہوتا. یہ بات ان کے دشمن بھی کہہ رہے ہیں اور جو اس کی سپانسرنگ کنٹری ہے چائنا وہ بھی یہ بات مانتا ہے. کبھی انہوں نے شہباز سپیڈ کی بات کی، کبھی انہوں نے بہت سے طریقوں سے اپریشیٹ کیا انہیں. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ اگر وہ کنٹینیوٹی جاری رہتی، سی پیک کمیشن ہو جاتا، تو یہ نون لیگ کا یہ دعویٰ کہ ہم G20 میں شامل ہو گئے ہوتے اس کو تھوڑی سی کریڈنس مل جاتی ہے. ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا یہ الگ بات ہے. اور 2 اہم معاملات اور بھی تھے بخاری صاحب جو 2013 کے ان کے منشور میں شامل تھے، ایک دہشت گردی کا خاتمہ اور لوڈ شیڈنگ. دونوں کام انہوں نے کیے تھے. یہ تو مطلب ہے میں نے کہا نا کہ یہ تو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں. تو جہاں تک ڈیلیورنس کا تعلق ہے، ہوتا ہے نا پارٹی کو گیج کیا جاتا ہے اس کی ڈیلیوری پر، اس کا ٹریک ریکارڈ برا نہیں ہے. دیکھیں نا جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، انڈائریکٹ آتی ہے، وہ سرفیس پہ نظر آئے اگر تو پھر کریڈیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. چاہے وہ موٹر ویز ہیں، چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہیں، یعنی جس بھی اعتبار سے آپ ان کو گیج کر لیں آپ کو ان کی پرفارمنس جو ہے GDP میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہو. میں نے عرض کیا آپ سے نا کہ وہ سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ وہ امید کو یقین میں بدلنے کے لیے آ رہے ہیں. سلوگن اچھا ہے، ویری اٹریکٹیو سلوگن. آئی ہوپ دیٹ ہی کین ڈیلیور دیٹ. دوسری بات یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جو مقدمہ ان کے خلاف ہے اس میں باقی کے تمام ملزم بری ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ مریم نواز بھی بری ہو چکی ہیں.
ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام نواز شریف ہے، اور ان کا فیصلہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ ملک میں تھے نہیں، عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تھے۔ اب اگر آپ ان فیکٹس کو اپنے سامنے رکھیں تو دا ڈے ہی سرنڈر ٹو دا کورٹ تو ریلیف ملے گا نا ان کو، یہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت لے کر پاکستان آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ضمانت مل جائے گی؟ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی تیاری مکمل ہے، بقول رانا ثناء اللہ کے بھی، اور ادروائز میں اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ لٹل بفور ہز ارائیول وہ عدالت کے ساتھ رابطہ کریں گے، وہاں پر ان کی حفاظتی ضمانت کہہ لیں آپ اس کو، یا جو بھی کچھ کہہ لیں، راہداری کہہ لیں، نیم اٹ، تو وہ ان کو مل جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ لیگل رائٹ کے طور پر ان کو یہ حق ڈینائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا، آپ نے اسحاق ڈار کے معاملے میں دیکھا، یہی پروسیجر اڈاپٹ ہوا تھا اور اسی طریقے سے وہ واپس آئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جو مخالفین ہیں ان کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ واپس کیوں آ رہے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی اس بات سے ہے کہ وہ آتے ہی جلسہ عام خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نون لیگ پر بھی، نون لیگ کی لیڈرشپ پر بھی۔ اگر وہ شو خدا نہ خواستہ ناکام ہوا، that will be a great setback۔ بخاری صاحب، ایک اس بارے میں اور بھی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا، مینار پاکستان پر جا کر کیا جائے گا، تو یہ جو 13 جولائی کو ہوا تھا یہ تقریباً سیم کیس ہو جائے گا، اور اس میں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ پلاننگ چونکہ انہوں نے کی ہے کہ مینار پاکستان میں جا کر جلسہ ہوگا، تو اس میں امکانات یہی ہیں کہ ریزلٹس بھی وہی 13 جولائی والے آئیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میجر پلاننگ میں، یا جس کو آپ کہیے کہ ایکچول پلاننگ میں، شہباز شریف از ناٹ اے اسٹیک ہولڈر۔ میں نہیں سمجھتا یہ کہ جو پلاننگ اب کی جا رہی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے، وہ نواز شریف کی ٹیم کر رہی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ ممکن ہے بہت ساری باتوں کا مریم نواز کو بھی علم نہ ہو، اس لیے کہ when نواز شریف is on the ground then he is the one who calls the shots۔ تو مطلب ہے اس لیے کہ وہ پارٹی بھی ان کی ہے، ورکر بھی ان کا ہے، جو الیکٹڈ یعنی الیکٹیبلز ہیں یہ بھی ان کے ہیں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی کی محتاجی ہے۔ ہاں یہ بات جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، میرے خیال سے میں اس کو ذرا واضح طور پہ کہہ دوں، وہ درست ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کہہ لیجئے، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، نیم اٹ، ان کے لیے بہتر کمیونیکیشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دیٹ، شہباز شریف صاحب خود چونکہ کہتے ہیں کہ اصل پارٹی نواز شریف کی ہے، بھائی جان جو کہیں گے میں کروں گا، تو اس کا بھی اب ٹیسٹ ہو جائے گا جب ان کی واپسی ہوگی کہ ہاؤ مچ ہی از ان، کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ ابھی آپ نے جو اپنی تیسری بات کہی تھی اس طرف نہیں آیا، وہ ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، یہی پوچھنے جا بالکل صحیح، آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے اس وقت پارٹی کے دو اہم اشخاص جو ہیں وہ پارٹی کی لائن سے ہٹ کے گفتگو کر رہے تھے، ایک مفتاح اسماعیل ہیں اور دوسرے شاہد خاقان عباسی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں بالکل کوئی میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، کہ یہ دونوں بہت محتاط طریقے سے چل رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں پارٹی کو، نئی پارٹی کے بنانے کی ایک طرف اشارے بھی کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ واپسی پر نواز شریف کا استقبال کیسا ہوتا ہے۔ تو ابھی انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، آپ نے دیکھا وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو ابھی نون لیگ میں ہوں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ لندن میں ان تمام تر بٹرنس کے باوجود نواز شریف کو ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کسی لمحے بھی ان کی ملاقات ہونے والی ہے، 35 سال کی رفاقت ہے، کیا اس میں سے نکلے گا، کیا انٹرسٹ وہ حاصل کر پائیں گے، یا کیا یہ وہ نواز شریف کا اعتماد حاصل کر پائیں گے دوبارہ، کیا وہ پھر سے پارٹی کے اندر، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، مجھے تو حیرت ہے اس بیان کے اوپر کہ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ میں مریم نواز کے نیچے کام نہیں کروں گا، I am a witness to it۔ He said that in a press conference that he addressed in front of the NAB office in Islamabad۔ Anyway, having said that, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئی پارٹی یا کنگز پارٹی، یہ اصطلاحاً تو لفظ بہت ٹھیک اور آسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن جن حالات میں ہم آج کل ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان میں کسی نئی پارٹی کا بننا اور پھر الیکشن کنٹیسٹ کرنا یا کنگز پارٹی کا تشکیل پانا، یہ دونوں ہی ناممکنات میں سے ہیں